کہ ایک شخص پینٹنگ بناتا ہے اور وہ پہلے کہتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی نظر آتی ہے تو اس سے پہلے آپ نشاندہی کر دیں. تو بہت ساری نشاندہی لوگ کرتے ہیں، لیکن جب وہ دوسری دفعہ پینٹنگ بنا کے لکھتا ہے کہ جو غلطی نظر آتی ہے اس سے آپ صحیح کرنے کی کوشش کریں، تو کوئی بھی نہیں صحیح کرتا. سب کو تنقید کرنا تو آتی ہے لیکن اس کام کو صحیح کرنا نہیں آتا. میں یہ پیرنٹس کے دماغ میں بٹھانا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کے لیے بے شک کچھ نہ بنائیں لیکن بچوں کو ضرور کچھ بنا دیجیے. اپنے تجربے کی بنا پہ میں آپ کو یہ پیغام دے رہی ہوں کہ ہمیشہ اپنی جنگ خود لڑیں، کیونکہ ہر کوئی ہمارے ساتھ ہمیشہ نہیں رہ سکتا. السلام علیکم ناظرین، این پی جی میڈیا کے توسط سے آپ کا میزبان شہریار زاہد سجوارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج میں آپ کی ملاقات ایک انتہائی اسپیشل شخصیت سے کروانے جا رہا ہوں. یہ پاکستانی قوم کا بہت بڑا اثاثہ ہیں، پاکستانی قوم کی بیٹی ہیں جن کی عمر 10 سال ہے، 7ویں کلاس کی یہ طالب علم ہے، مگر پاکستان کی ینگسٹ، بلکہ آپ ان کو دنیا کی ینگسٹ موٹیویشنل اسپیکر کہہ سکتے ہیں. اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ اتنے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے رہی ہیں جو آپ اگر سنیں گے، آپ دیکھیں گے، اور آپ یقیناً ان کے یوٹیوب چینل پر بھی ان کی ویڈیوز دیکھتے ہوں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے، دنگ رہ جائیں گے کہ اتنی چھوٹی عمر میں اتنے بڑے کام، اور وہ کام بھی ایسے کہ لوگوں کو جو موٹیویٹ کر جائیں. جی میرے ساتھ آج موجود ہیں رانی ایمان فاطمہ. کسی تعارف کو یہ محتاج نہیں، آپ سب ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں. ہمارے پاکستان کے سب سے بڑے موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ صاحب ان کو کئی بار سراہ چکے ہیں اور وہ ان کی تعریفیں کر چکے ہیں کہ یہ پاکستانی نہیں بلکہ دنیا کی ینگسٹ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اور ان کی باتوں میں وہ دم ہے جو نہ صرف بچوں کو بلکہ بچوں کے جو والدین ہیں ان کو بھی موٹیویٹ کرتا ہے. یہ اس اپنے اسکول میں یہ یہاں پر ٹیچرز کو جو کہ ان سے 10 سال 15 سال بڑے ہیں ان کو موٹیویٹ کرتی ہیں، ان کو لیکچرز دیتی ہیں، بچوں کو موٹیویٹ کرتی ہیں، ان کو لیکچرز دیتی ہیں اتنی چھوٹی سی عمر میں. خود حالانکہ یہ 7ویں گریڈ کی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہیں. عنقریب ان کی ایک کتاب پبلش ہونے جا رہی ہے جس میں یہ اسٹوڈنٹس کو نہیں بلکہ اسٹوڈنٹس کے والدین کو، بچوں کے والدین کو موٹیویٹ کرنے جا رہی ہیں اپنی اس بک میں. آج ہمارے ساتھ رانی ایمان فاطمہ موجود ہیں. ہم ان سے کئی سوالات کرنا چاہتے ہیں جو سوالات رہ گئے ہیں پچھلے انٹرویوز میں، تو ہم ان سے کچھ لائٹر موڈ پہ بھی باتیں کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ ان کا اب آگے کا ویژن کیا ہے اور کیسے اتنی صلاحیت اللہ نے ان کو بخشی ہے کہ یہ اتنے بڑے کام اتنی چھوٹی سی عمر میں کر رہے ہیں. رانی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. نہیں، آپ کا شکریہ، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. بہت شکریہ. اچھا، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ایسی کون سی صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ہے کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنے زیادہ کام کرتی ہیں، اپنے سے بڑے لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہیں، لیکچرز دیتی ہیں، اتنی سمجھ کیسے آئی ہے؟ دیکھیے، صلاحیت ہر انسان کے پاس ہوتی ہے، اس صلاحیت کا یوز کر کے کامیابی حاصل کرنا مہارت ہوتا ہے. اور مجھے میرے اندر جو صلاحیت ہے موٹیویشنل اسپیکر بننے کی اور گفتگو کرنے کی، وہ میرے مما پاپا نے مجھے بتایا تھا، کیونکہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میرے اندر کوئی صلاحیت ہے، کوئی ٹیلنٹ ہے. تو اگر کسی کا ٹیلنٹ کم عمری میں ہی باہر نکلتا ہے تو وہ والدین کی وجہ سے ہی باہر نکلتا ہے. میں پہلے اسکول میں مختلف اسپیچز کرتی تھی، لیکچرز دیتی تھی، پھر مجھے بتایا گیا کہ آپ کے اندر گفتگو کرنے کا ٹیلنٹ ہے، آپ اپنا یوٹیوب چینل بنائیں اور اس پہ ویڈیوز اپلوڈ کریں. تو وہ کتنی عمر، آج سے کتنے سال پہلے کی بات ہے جب آپ کے والدین نے آپ کا وہ ٹیلنٹ ایکسپلور کیا کمیونیکیشن کا اور موٹیویشن کا، اور پھر آپ نے فیصلہ کر لیا، آپ کو بھی اپنے آپ پر کانفیڈنس آ گیا کہ میں اب یہ کر سکتی ہوں؟ جی، جب میں 9 سال کی تھی. اچھا، 1 سال پہلے سے آپ کو یہ سب پتہ چل گیا ہے. اچھا، اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا زیادہ کام کرنا، دوسروں کو موٹیویٹ کرنا، تو لوگ کرٹیسائز نہیں کرتے کہ آپ کی تو اتنی چھوٹی سی عمر ہے، ہماری زندگی کا اتنا تجربہ ہے، تو کیسے پھر ڈیل کرتی ہیں؟ دیکھیں، اکثر جو لوگ مجھے تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں ان کی تو میں اس کام کو صحیح کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن جو لوگ صرف فضول کی تنقید کرتے ہیں، فضول میں مجھے ڈپریسڈ کرتے ہیں، تو میں ان لوگوں کی باتوں پہ دھیان نہیں دیتی اور اپنے کام کو جاری رکھتی ہوں. کبھی کسی کی ایسی تنقید نے، ایسے کامنٹ نے آپ کو پریشان کیا ہے؟ نہیں، مجھے تو ابھی یاد نہیں آ رہا، بہت سارے کمنٹس آتے ہیں ایسے. اچھا، ان لوگوں کو ویسے پیغام کیا دینا چاہتی ہیں جو ان کو کمنٹ میں رپلائی تو کرتی نہیں، یہاں پر کوئی پیغام دے ان کو؟ دیکھیں، آپ نے وہ پینٹنگ والی کہانی تو سنی ہوگی کہ ایک شخص پینٹنگ بناتا ہے اور وہ پہلے کہتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی نظر آتی ہے تو اس سے پہلے آپ نشاندہی کر دیں. تو بہت ساری نشاندہی لوگ کرتے
ہیں، لیکن جب وہ دوسری دفعہ پینٹنگ بنا کے لکھتا ہے کہ جو غلطی نظر آتی ہے اس سے آپ صحیح کرنے کی کوشش کریں، تو کوئی بھی نہیں صحیح کرتا. سب کو تنقید کرنا تو آتی ہے لیکن اس کام کو صحیح کرنا نہیں آتا. بولنے کو تو کوئی بھی بول لے وہ کام صحیح نہیں کر رہا، وہ صحیح کام صحیح سے نہیں کر رہا، لیکن جب وہ خود کرنے پہ آتی ہے نا تو وہ مشکل لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہے. ہم اس ایک کامیاب شخص کی سالوں کی محنت کو نہیں دیکھتے، اس نے پیچھے کتنی محنت کی ہے، بس یہ دیکھتے ہیں اپنی دولت پہ قابو کر کے بیٹھ گیا ہے اور یہ سارے غلط کام کر رہا ہے. جی بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اب آگے کیا ویژن ہے؟ موٹیویشنل اسپیکر بن گئی ہیں، ایک کتاب لکھنے جا رہی ہیں. ابھی تو آپ کی چھوٹی سی عمر ہے، چھوٹی سی عمر میں ہم نے بہت کچھ اچیو کر لیا ہے، لیکن پھر بھی جب ایک میچور ایج میں جا کے تو کیا ارادے ہیں، کیا خواب ہے، کیا کرنا ہے آپ نے؟ دیکھیں میں انشاءاللہ تعالیٰ وکیل بنوں گی، اچھا. اور وکیل کے بعد میرا انشاءاللہ جج بننے کا ارادہ ہے. اس کے علاوہ میں نے اپنا ایک ادارہ سٹارٹ کیا ہے رانی ایمان فاطمہ فاؤنڈیشن کے نام سے، اور میں نے اس کے ایک یوٹیوب چینل بھی سٹارٹ کر لیا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم پہلے لوگوں کی مدد کرتے تھے. مطلب پہلے ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا، لیکن اب اس پلیٹ فارم سے ہم نے مزید لوگوں کی مدد کرنی ہے. اور اس کے علاوہ رانی ایمان فاطمہ فاؤنڈیشن کے ہی پلیٹ فارم سے میں یہ پیرنٹس کے دماغ میں بٹھانا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کے لیے بے شک کچھ نہ بنائیں لیکن بچوں کو ضرور کچھ بنا دیجیے. اور میں بچوں کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اپنی جنگ ہمیشہ خود لڑیں، اپنی دنیا آپ پیدا کریں اگر زندوں میں ہے تو. دیکھیں یہ میری ٹیگ لائن ہے اور یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بدلیں خود کو، بدل دیں سب کو. ہم دوسروں کو ہم دوسروں کو صحیح کرنے میں لگے رہتے ہیں. جب ہم خود صحیح ہو جائیں گے تو دوسرے ہم سے متاثر ہو کے خود اپنے آپ کو صحیح کرنا سٹارٹ کر دیں گے. تو یہ فاؤنڈیشن کے ذریعے پیغام دینا ہے. اور رانی ایمان فاطمہ فاؤنڈیشن کے ذریعے سے بہت سے پروجیکٹس جاری ہیں. وومن اینڈ چلڈرن میرے پاپا ساتھ لے کے چل رہے ہیں، کیونکہ میری نظر میں دنیا میں دو معصوم جو ہیں وہ مجھے سب سے زیادہ معصوم کریکٹر لگتے ہیں، خواتین اور بچے. اس کے علاوہ روشن ستارے بھی ہمارا پروجیکٹ ہے، ڈاکٹر سید محبوب کراچی سے اسے لے کے چل رہے ہیں، تو انہیں مزید آگے بڑھانا ہے. اچھا آپ تو اتنا موٹیویٹ کرتی ہیں، آپ کن لوگوں سے انسپائر ہیں بہت زیادہ؟ دیکھیں میں بہت زیادہ انسپائر تو اپنے پاپا سے ہوں. اچھا. اور جو میں نے ابھی بک لکھنا سٹارٹ کی ہے وہ بھی انہی کی وجہ سے لکھنا سٹارٹ کی ہے، کیونکہ ان سے میں بہت زیادہ انسپائر ہوئی ہوں. وہ بہت سی بکس کے رائٹر ہیں اور نیا ان کا ناول آیا عشق نچایا. اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو رانی ایمان فاطمہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے اگر وہ ہماری ٹیم سے رابطہ کرتا ہے تو انشاءاللہ ہم اسے وہ ناول دیں گے. اور میں یہی کہوں گی کہ بہت زیادہ متاثر میں اپنے پاپا سے ہوں، اور میں یہاں تک پہنچی ہوں تو وہ اپنے پاپا کی وجہ سے ہوں. آج قاسم علی شاہ صاحب پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا بہت بڑا نام ہے. انہوں نے آپ کو سراہا، انہوں نے آپ کی تعریف کی اور انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی ینگسٹ موٹیویشنل اسپیکر ہیں. کیسا لگتا ہے جب اتنا بڑی شخصیت جو خود سب سے ٹاپ کی پوزیشن پر ہو آپ کی تعریف کرے؟ کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بہت اچھا محسوس ہوتا ہے، اور یہ میری خواہش تھی کہ میں ان سے ملوں اور وہ مجھے سراہیں اور میری جو غلطیاں ہیں انہیں مجھے بتائیں کہ کیا میری غلطیاں ہیں، ان کی میں کس طرح سے اصلاح کر سکتی ہوں اپنی. تو کرتے ہیں وہ؟ جی مجھے بہت سی میری غلطیاں انہوں نے پکڑی ہیں اور ان کی اصلاح کرنے کی میں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، ان غلطیوں کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. نہیں آپ نے کہا کہ میں لائر بننا چاہتی ہوں پھر میں جج بننا چاہتی ہوں، یہ اس فیلڈ کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ یہ کیوں خواب ہے؟ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ دیکھیں آج کل انصاف نہیں ہو رہا اور بہت سے لوگ انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں، تو میں بھی انصاف کے لیے لڑنا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ میں ہر کسی کے ساتھ انصاف کروں، کیونکہ اس دنیا میں انصاف نہیں ہو رہا. تو میں نے اسی وجہ سے اس فیلڈ کا انتخاب کیا. اور پاپا مجھے بہت سی جو موویز ہیں وہ بھی اس پہ دکھاتے تھے LLB پہ، تو میں نے سوچا کہ میں بھی وکیل بنوں گی، اس کے بعد جج بن کے انصاف کروں گی. ماشاءاللہ جی بہت ہی آپ کی اچھی نیک خواہش، اللہ آپ کو اس میں کامیاب کرے. اچھا آپ نے یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے، ایک تو یوٹیوب چینل پہ زیادہ تر وہ چیزیں بکتی ہیں اور جس طرح آپ ایک چھوٹی سی عمر میں ہیں تو آپ جیسے تو بچے جو ہیں وہ ایکٹر بننا چاہتے ہوتے ہیں، سیلیبریٹیز بننا چاہتے ہیں، ولاگز بناتے ہیں. آپ نے ایک بڑا بورنگ سا کام جو کہ بچوں کو تو پسند ہی نہیں ہوتا موٹیویشن لینا، اس کا انتخاب کیوں کیا؟ اس پہ تو ویورشپ بھی کم آتی ہے.
دیکھیں اگر ہم نے میرے پاپا نے میرے ذہن میں بات ڈالی ہے کہ ہم نے اگر جینا ہے تو دوسروں کے لیے جینا ہے، اور جتنا بھی ہمارے پاس علم ہے نا اس سے دوسروں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہی رہنا ہے، کیونکہ انسان زندگی بھر سیکھتا ہی رہتا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو ولاگس کے چینل ہیں، جو فضول کے مطلب کہ انٹرٹینمنٹ کے انجوائمنٹ کے چینل ہیں، ہمیں انٹرٹینمنٹ بھی حاصل کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان تو سارے ناکام ہو جائیں اگر ان کے پاس موٹیویشن نہ ہو، تو اسی لیے میں نے چوز کیا کہ لوگوں کی میں نے جینا ہے تو لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے جینا ہے۔ اور اگر یہ دیکھیں جو فضول کے چینلز ہیں ان سے ان کی آخرت بھی نہیں سنور رہی، تو میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی آخرت سنواروں اور دوسروں کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں، تاکہ میرا نام زندہ رہے اور لوگ آنے والی نسلیں مثالیں دیں، اپنے بچوں کو مثالیں دیں اور بچے مجھ سے موٹیویٹ ہوں۔ رانی ایمان فاطمہ، آخر میں جاتے ہوئے مجھے یہ ضرور بتائیں کہ پاکستانی معاشرہ بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اس پہ کیا سوچتی ہیں؟ آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ اور کس طرح لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتی ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ بن جائے؟ میری نظر میں دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ایکسیپٹ نہ کرنے کا مسئلہ ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے چہرے برے لگتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے نفرت ہو گئی ہے، لیکن آپ اپنے ذہن میں بات لائیں کہ جسے اللہ نے ایکسیپٹ کیا ہے اسے ریجیکٹ کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ تو یہ معاشرے کی دنیا کی سب سے بڑی حالیہ پرابلم ہے، اور ایسا کرنے سے یہ پرابلم ختم ہو جائے گی۔ اور آج کل میں نے دیکھا ہے کہ والدین دولت بنانے میں لگے رہتے ہیں اور بچوں پہ توجہ نہیں دیتے۔ تو والدین کو پیغام دینا چاہتی ہوں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، بے شک اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ بنائیں، بچوں کو ضرور کچھ بنا دیجیے۔ آپ آج دولت کمانے میں مصروف ہیں، آپ بچوں پہ ٹائم نہیں دے رہے، تو بچے بڑے ہو کے آپ کی دولت کا نیگیٹو یوز بھی کر سکتے ہیں۔ بٹ اگر وہ تربیت یافتہ ہوں گے، ان کی تھوڑا سا آپ ٹائم نکال کے تربیت کر دیں گے، تو وہ اس تربیت کے تحت ہی دولت بھی کمائیں گے، اس کا پوزیٹیو وے میں یوز کریں گے۔ ورنہ آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے تعلیم یافتہ لوگ لیکن تربیت یافتہ وہ نہیں ہوتے، اور وہ اپنے والدین کو دھکے دے کے گھر سے نکال رہے ہوتے ہیں۔ والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کی قبر پہ فاتحہ نہیں پڑھتے۔ تو پیغام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو جب تربیت کر دیں گے نا، ان کے ذہن میں بٹھا دیں گے، تو آپ کی خدمت کریں گے اور ایک بڑا انسان، اچھا انسان بن کے دکھائیں گے۔ بہت خوب جی، رانی ایمان فاطمہ نے بہت اہم اور بہت گہری بات کی ہے کہ ہر ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کماتا ہے، روزی کمانے کے لیے نکلتا ہے، اسی چکروں میں وہ کرپشن بھی کرتا ہے، وہ پیسے لوٹتا بھی ہے اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کے کپڑے اچھے ان کو پہنانے کے لیے، ان کو اچھا کھلانے کے لیے، مگر کہیں نہ کہیں جو فیکٹر رہ جاتا ہے وہ ہوتا ہے ان کی تربیت کا، اور اسی تربیت نے بچوں کو آگے جو ماں باپ کے ساتھ جو ان کا بیہیویئر ہوتا ہے وہ تو اس تربیت پہ منحصر ہوتا ہے۔ تو ماں باپ کو اس پہ ضرور توجہ دینی چاہیے۔ ایک 10 سال کی بچی ہے جو کہ اس کو اپنے والدین کی طرف سے اتنی اچھی تربیت ملی ہے اور اتنی اچھی موٹیویشن ملی ہے، تو وہ آج والدین کو بھی موٹیویٹ کر رہی ہے۔ آپ ضرور رانی ایمان فاطمہ کی ویڈیوز دیکھا کریں، آپ کو اس میں کچھ سیکھنے کو ضرور ملے گا، اور ایسے بچوں کو ضرور سپورٹ کیا کریں۔ آخر میں جاتے ہوئے کوئی پیغام ہماری آڈینس کے لیے؟ دیکھیں، میں اب بچوں کو ایک پیغام دینا تھا کہ اپنی جنگ ہمیشہ خود لڑیں۔ آپ کے والدین کبھی کسی کام میں بزی بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ کام آپ نے ہمیشہ خود کرنا ہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں رہتا۔ اور اپنے یوٹیوب چینل رانی ایمان فاطمہ پہ بھی میں یہی پیغام دیتی ہوں کہ آپ نے اپنی جنگ ہمیشہ خود لڑنی ہے، کیونکہ پہلے میرے پاپا ایڈیٹنگ کیا کرتے تھے، میں آبزرو کرتی تھی۔ ایک دن پاپا بزی تھے، پاپا نے مجھ سے کہا کہ آپ اب ایڈیٹنگ کرنا سٹارٹ کریں، تو پھر میں نے ایڈیٹنگ کرنا سٹارٹ کر دی، اور پھر میرے پاپا نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہوں گا۔ تب سے یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی کہ ہمیشہ میں نے اپنی جنگ خود لڑنی ہے، اور اسی اپنے تجربے کی بنا پہ میں آپ کو یہ پیغام دے رہی ہوں کہ ہمیشہ اپنی جنگ خود لڑیں، کیونکہ ہر کوئی ہمارے ساتھ ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ اور کبھی گیو اپ نہ کریں، اور ہمت کبھی مت ہاریں، کیونکہ آپ تھامس ایلوا ایڈیسن کو دیکھیں، کتنے تجربات کیے لیکن بلب بنا کر ہی چھوڑا۔ لوگوں نے تنقید کی، لیکن آپ نے لوگوں کی تنقید پہ دھیان نہیں دینا اور اپنے کام کو جاری رکھنا ہے۔ آپ کان میں کڑوا تیل ڈال لیں اور لوگوں کی باتیں سنیں ہی نہ، تو پھر آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ رانی ایمان فاطمہ، آپ سے تو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی لوگ بڑے متاثر ہیں، اور میں بھی آج آپ سے مل کے بہت متاثر ہوں اور آپ کا فین بن چکا ہوں۔ آخر میں جاتے جاتے میرے لیے بھی کوئی فیڈ بیک دیں، کیونکہ میں بھی جرنلزم کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، تو میرے لیے بھی کوئی موٹیویشن کو چھوڑیں اور کوئی میرے لیے ایک لرننگ پوائنٹ چھوڑیں۔
मतलब आपको किस पे? मतलब मुझे कुछ बताएं कि मेरी कोई इस्लाह करें, मुझे भी कोई मोटिवेट करें। आपकी क्या इस्लाह करूं मैं तो अभी यहाँ तक पहुँची नहीं हूँ और मुझे आप इस मेरे बारे से में बेहतर इतना हैं। कुछ नहीं पता क्योंकि मैं एक एंकर नहीं हूँ, मैं इस तरफ नहीं आई, तो मुझे तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं आपका पता। अंदाज़े गुफ्तगू और आपकी कम्युनिकेशन मेरे से बहुत बेहतर है और कईयों से बहुत बेहतर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना मसरूफ़ वक्त में से बहुत कीमती वक्त दिया। नाजरीन, इस तरह की इनके बारे में तो आपको बता दिया आज। तो नाजरीन, जब इनकी किताब आएगी हम दोबारा फिर इनके पास आएंगे, इनके साथ फिर बात करेंगे और इनकी किताब भी ज़रूर पढ़ेंगे और आप तक भी पहुँचाएँगे। थैंक यू रानी आपका। जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, किताब से मुझे याद आया कि जैसा मैंने आपको बताया था ना, मेरे पापा का नया नावल आया इश्क नचाया, तो ये तो नावल जो है तो वो ना हम बहुत से लोगों को दे रहे हैं। बहुत तो शुक्रिया। अगर वो लेना चाहते हैं आप, तो ये आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं, बल्कि मैं आपको ये तोहफ़ा देती हूँ, क्या आप बात इसे ज़रूर रीड कीजिएगा। ये इतना इंस्पिरेशनल नावल है, यूथ के लिए ये स्पेशली है। बहुत शुक्रिया आपका, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है आपकी तरफ से मुझे, और अल्लाह आपकी किताब को भी ये तरक्की दे और आपको भी तरक्की दे, आपके वालिद साहब को तरक्की दे। अगली मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।